میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں۔ امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی اور بڑے ویل آف ہیں، بڑی بڑی پوزیشنز پر، خاص طور سے ڈاکٹرز کا گروپ اور دیگر ایسوسیشن جو بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں، جس کی بنیاد پہ معیشت کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ 35 سے 40 ارب کا فگر اس سال ٹچ ہو جانا چاہیے تقریباً، میرا خیال ہے 36 سے 37 ارب ڈالر، اور اس میں امریکہ کا اور یورپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو امریکہ میں رہنے والی ایک سوسائٹی ہے پاکستان امریکن پبلک افیئرس کمیٹی، یہ نمائندہ تنظیم ہے جو پاکستانی امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ انہوں نے خط لکھا ہے امریکہ کے دونوں صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سے، جس سے عمران خان بھی مل چکے ہیں، اور کملا ہیرس جو جو بائیڈن کی وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کی، وہ اس وقت امیدوار ہیں، ایک خاتون ہے ایک مرد ہے، ڈیموکریٹ ورسز ریپبلکن، ظاہر ہے ہمیشہ سے ایک بڑی لڑائی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کو سمجھا اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ اگر وہ ان کی پارٹی جیتی اور وہ اقتدار میں آئے تو پاکستان کے اندر جو مداخلت ہو رہی ہے، خواہ وہ فوجی اداروں کی طرف سے ہو یا کسی اور طرف سے ہو، امریکہ کی طرف سے ہو، اس کو وہ یہ ول لک انٹو اٹ۔ کملا ہیرس نے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ یہ باتیں ایک پریس ریلیز میں جاری کی گئی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے اور کبھی بھی اتنے خراب بھی نہیں رہے، لیکن پابندیاں پاکستان پہ ہمیشہ 98 میں جب پاکستان میں ایٹمی دھماکہ کیا جب لگا دی گئیں، جب دل چاہتا ہے لگا دیں۔ کشمیر کا ایشو اپنی جگہ موجود ہے، امریکہ کہتا ہے جی بائی لیٹرل ہے، اس کو آپس میں بیٹھ کر طے کر لیں۔ باقی معاملات میں ان کی مداخلت بالکل موجود ہے۔ اسرائیل کی پروٹیکشن کی بات ہے تو ایران کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ امریکہ کی خود کی بھی ایک دوغلی پالیسی ہے۔ ڈونلڈ لو کے حوالے سے جو فارن افیئرس کمیٹی میں انہوں نے بیان دیا، ناظرین آپ نے سنا، بڑی عجیب و غریب بات کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، میں نے مداخلت نہیں کی، لیکن قمر جاوید باجوہ کے بارے میں اور انسٹرکشنز موجود، جو بائیڈن کی جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہے، کبھی ریبٹل نہیں آیا، اس کی تردید نہیں ہوئی کہ جی میں نے ہدایت دی تھی آرمی چیف کو کہ عمران خان کو باہر کریں اقتدار سے۔ تو مداخلت تو ہمیشہ ہوتی رہی۔ بھٹو صاحب کو پھانسی پہ کس نے چڑھایا؟ چڑھانے والے یہیں تھے، لیکن چڑھوانے والا کون تھا؟ صاحب بہادر امریکہ سامراج۔ تو آج بھی یہی صورتحال ہے۔ عدلیہ کی جو سچویشن ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ہر نوجوان ذی شعور شخص بڑی اچھی طرح سے واقف ہے جو کچھ بھی ملک میں ہو رہا ہے۔ عدلیہ میں جو تیسرے نمبر پہ لا کر جج صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا گیا، کیوں؟ چیف جسٹس کا ایشو تو تھا ہی تھا، جسٹس منصور شاہ کو اور منیب اختر کو وہ پسند نہیں کرتے تھے حکمران والا، تینوں چاروں بڑی پارٹیاں۔ انہوں نے کہا جی ان کو باہر نکالو، اپنا بندہ لے کر آؤ۔ تو یہ اپنے بندے کا جو یعنی معاملہ ہے پاکستان میں، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس خطرناک حد تک پہنچ گیا ہے کہ یہ پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کر رہا ہے۔ امریکہ نے آپ پر پابندیاں لگا دی ہیں، آپ کے ایٹمی پروگرام سے وہ تنگ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا تجربہ نہیں کریں گے، اور 26 کمپنیوں کو، اینٹیٹیز کو بلیک لسٹ کر دیا اس نے، جس میں سے 16 کا تعلق پاکستان سے، یعنی پاکستان سے بزنس کرتی رہی ہیں، وہ پاکستان کو مال سپلائی کرتی رہی ہیں۔ 3 UAE میں، 1 ایجپٹ میں، اور باقی چائنا میں۔ چائنا پاکستان کے تو اسٹریٹجک معاملات ہیں ہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سی پیک کی جو سچویشن رہی ہے گزشتہ 2-3 سال سے، وہ سلو ڈاؤن ہوا، بہت سی پروجیکٹس، اور چین کے لوگوں کو یہاں پہ انسیکیورٹی، عدم تحفظ کا نہ صرف احساس رہا ہے اور ہے بھی، اور ان کے بندوں کو مارا گیا، یہاں پر دہشت گردوں نے مارا، اور ہر دفعہ ان کے تحفظ کرنے میں ناکام رہے۔ کبھی بھارت کی یعنی کبھی ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی چائنا کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی اسٹیٹ اوے کوئی پالیسی نہیں ہے۔ برکس کا اجلاس دنیا کا سب سے بڑا فورم جو موجودہ دور کا ہے، جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے مقابلے پر اپنا فنڈ لانا چاہتے ہیں، جو ڈالر اور یورو کے مقابلے پہ وہ رہے گا، اس کے ساتھ آزادی ہوگی، اس کے سامنے ایک اسٹرانگ کرنسی لانا چاہتے ہیں، برکس کی کرنسی لانا چاہتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل ٹریڈ میں جو امریکہ اور ڈالر کی جو مینوپولیشن اور منوورنگ اور امپیکٹ اور ڈومیننس ہے، اس کے مقابلے پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حجت تو تمام کرنا پڑے گی پاکستان کو۔ اگر ایک طرف آپ ہیں تو دوسری طرف سے آپ کو چائنا سے تعلق ختم کرنا پڑے گا، اور اگر چائنا سے تعلق رکھتے ہیں تو رشیا چائنا کے بلاک کے ساتھ آپ کو ایک اچھی
اچھے تعلقات رکھنے پڑیں گے. بیلنسنگ فیکٹر امریکہ تو آپ کو نہیں آنے دے گا توازن کے ساتھ چلنے کے لیے. یا تو آپ ہمیں ساتھ دیں, نہیں تو آپ کو پتھروں کے دور میں داخل کر دیجیے. یہی تھا وہ جارج بش نے کہا تھا پرویز مشرف کو. تو آپ کو ایک بہت بڑی کڑوی گولی کھانی ہے. آپ میں یہ استطاعت, یہ کیپیسٹی نہیں ہے, کیونکہ یہ مضبوط حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں, اور جو مضبوط حکومت تھی اس کو آپ نے اڑا کے رکھ دیا. کس کے کہنے پر؟ امریکہ کے کہنے پر. انسٹرومنٹ کون تھے؟ فارمر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ. تو یہ مداخلت تھی, اور میں سمجھتا ہوں مداخلت جاری رہے گی. یا امریکہ میں جو بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں جنہوں نے سوسائٹی بنائی ہوئی ہے اپنی ایسوسیشن, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ وہ کام کر رہے ہیں. وہ کہ پاکستان کے قانون کے تحت گورن نہیں ہوتے, وہ امریکن قانون ان پر لاگو ہوتے ہیں. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے قانون کے رکھوالوں کی کیا صورتحال ہے. وہ تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جی باپ بھی صدر تو بیٹا وزیر خارجہ اور پھر وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ, ادھر ابا وزیر اعظم تو بیٹی وزیر اعلیٰ, چاچا وزیر اعظم تو بیٹا وزیر اعلیٰ. یہ تو اقتدار خاندانوں میں بانٹا گیا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے جینس میں ٹرانسفر ہو چکی ہے چیز, اور ہم اور آپ محکوم لوگوں کی طرح جی رہے ہیں. آخر کب تک؟ یہ گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی پاک امریکن ریلیشن شپ کے حوالے سے. وہ ایک الگ بات ہے کہ کافی کانگریس مین سے دستخط لے کر وہ جو کیمپین امریکہ میں چل رہی ہے وہ بھی پاکستان کے اندرونی معاملات کے حوالے سے ہے کہ یہاں پہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ادارے کی طرف سے, خواہ وہ عدلیہ ہو یا افواج پاکستان کے ادارے ہوں, یا پھر پارلیمنٹ کا ایک بودا سا کردار ہو. پاکستان میں بودے کردار کے حامل سیاستدان, ان کو اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا, اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا. یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے پیچھے آپ نے دیکھا, ایک 26 ترمیم کے لیے 5 بجے صبح تک فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں اور قومی اسمبلی چل رہی تھی. کوئی جنگ نہیں لگی پڑی تھی, کوئی عجیب و غریب صورتحال نہیں تھی کہ خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی بہت بڑا کرائسس آ گیا. اپنے اقتدار کی خاطر یہ راتوں کو 5 بجے تک بھی جاگ سکتے ہیں. ادروائز غریب کی روٹی اور غریب کے پیٹ کے مروڑ دور کرنے کے لیے, درد دور کرنے کے لیے دوائیاں بھی دستیاب نہیں ہیں. جو انشورنس کارڈ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. آج کے لیے پاک امریکن تعلقات کے حوالے سے میں نے گفتگو کی. اس پر بھی آپ تبصرہ کیجئے, شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. والسلام.